یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 تا 96 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو، جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو نہ توڑو پکا کرنے کے بعد، اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور مت رہو ایسے جیسے وہ عورت کہ توڑ ڈالا اس نے اپنا سوت کاتا ہوا محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں، اس واسطے کہ ایک فرقہ بڑھا ہوا ہے دوسرے سے، یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو اس سے، اور آئندہ کھول دے گا اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ اور اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم سے پوچھ ہوگی جو کچھ تم کام کرتے تھے۔ اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے آپس میں، کہ ڈگمگا جائے کسی کا پاؤں جمنے کے بعد، اور تم چکھو سزا اس بات کی کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے، اور تمہیں عذاب عظیم ہوگا۔ اور نہ لو اللہ کے عہد پر تھوڑا سا مول، بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم اسے جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا
حق اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات پچھلی آیات کی تشریح اور تکمیل میں فرمائی گئی ہیں۔ آیت سابقہ میں عدل اور احسان کا حکم تھا، اور عدل کے معنی میں ایفاء عہد بھی داخل ہے، یعنی اپنے عہد کو پورا کرنا۔ کسی سے عہد معاہدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں ہے، بلکہ آخرت کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح جس کام کی قسم کھائی جائے اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور آخرت میں وبال ہے، اور دنیا میں اس کی خاص صورتوں میں کفارہ بھی لازم رکھا گیا ہے، یعنی قسم توڑنے کا کفارہ۔ مسلمانوں کو آیات کے اندر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جس جماعت کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہو، اس معاہدے کو دنیاوی اغراض اور دنیاوی منافع کے لیے نہ توڑا جائے۔ اگلی آیت کے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک اور گناہ سے اور وبال سے بچانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ قسم کھاتے وقت ہی اس قسم کے خلاف اور اس قسم کو توڑنے کا ارادہ ہو۔ جو صرف مخاطب کو فریب دینے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم کھانے اور اس کے توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان ہی کی دولت سے محروم ہو جائے۔ یعنی آیت مبارکہ میں جیسے فرمایا گیا کہ قسم کو پکا کر لینے کے بعد پھر اللہ کو تم نے ضامن ٹھہرایا ہے، اس معاملے میں جب اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے تو گویا اللہ کو ضامن درمیان میں قرار دے دیا گیا۔ اب اگر شروع ہی سے اس کا ارادہ قسم کو توڑنے کا ہے اور محض مخاطب کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا رہا ہے تو گویا اللہ کو بیچ میں لا کر فریب اور دھوکے کا باعث بنا رہا ہے، سبب بنا رہا ہے، تو ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں ایک امت کر دے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ جس کے دل کے اندر حق کی طلب دیکھتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے دل کے اندر حق کی طلب اور ارادہ نہیں ہوتا اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ اور یہ فرمایا گیا کہ کسی کو قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو، پھر تمہیں اس کا عذاب چکھنا ہوگا۔ تم نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو۔ یہاں فرمایا تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا کا نفع ہے، اور وہ اگرچہ مقدار کے اندر کتنا ہی بڑھا ہوا کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نفع قلیل ہی ہے۔ یعنی قسموں کو توڑنا اکثر اوقات میں دنیا کے نفع کے لیے ہوا کرتا ہے، تو مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ دنیا چاہے کتنی ہی حاصل کیوں نہ ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر اور ختم ہونے والی ہے۔ اسی بات کو اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ پوری دنیا اور اس کے مثال اور کیوں نہ ہو جائے، یہ سب کچھ قلیل بھی ہے، ختم ہونے والا بھی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے پاس فرمایا تمہارے اعمال کا بدلہ اور اجر اور ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہم صبر کرنے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو اس اجر اور بدلے سے نوازیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا رشوت لینا اللہ کے عہد کو توڑنا ہے؟ فرمایا گیا کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو، وہ اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ذمہ کوئی کام لے لیتا ہے تو گویا وہ اس کی ذمہ داری لے کر اللہ کو اس میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لیے نہ کرنا اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب تھا،
کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا، یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔ رشوت کی مروجہ قسمیں سب کی سب حرام ہیں۔ جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے لیتا ہے تو اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں یہ کام تنخواہ کے عوض میں یہ کروں گا اور خدمت پوری کروں گا۔ اب اگر وہ اس کام کے کرنے پر کسی سے معاوضہ طلب کرتا ہے اور بغیر معاوضہ کے اس کو نہیں کرتا تو اسے رشوت کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ اسی طرح جس کام کا کرنا اس کو محکمے کی طرف سے اختیار نہیں دیا گیا، اس کو رشوت لے کر لینا بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔